آج ہم صدقہ فطر کے متعلق سننے کی تعداد حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 تا 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن عرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکیٰ صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے سرکار نامدار مدینہ کی تاجدار اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ عید کی خوشیاں مبارک کے 16 حروف کی نسبت فطرے کے 16 مدنی پھول یعنی اس کے متعلق ہم احکامات سننے کی تعداد حاصل کریں گے۔ نمبر 1، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضرورت زندگی مثلاً رہنے کا مکان، کھانا داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ صاحب نصاب کی تعریف سنتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو یعنی ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب غنی، فقیر، حاجت اصلیہ وغیرہ اصطلاحات کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے فقہ حنفی کی مشہور کتاب بار شریعہ جلد اول حصہ 5 میں ملاحظہ فرمائیے۔ بہرحال تو اس کا آگے انشاءاللہ خلاصہ بھی بیان کرتا ہوں۔ صدقہ فطر واجب اولاً تو یہ صاحب نصاب ہم نے بارہ سنا، یہ صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا صرف اگر پیسے ہوں تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی مقدار یعنی جتنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، نیٹ سے بھی آپ پر تولہ اس کو ملٹیپلائی 52.5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس چاندی کا اپڈیٹ ریٹ آ جائے گا۔ یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یعنی بیچنے کا سامان، کوئی بھی سامان آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا تو وہ آپ کے پاس مال تجارت ہے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا کچھ ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے ضرورت سے زیادہ، اور کچھ آپ کے پاس بیچنے کا سامان ہے، تو ان تمام کو ملا کر، یا اگر آپ کے پاس ان سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بیچنے کا سامان بھی نہیں ہے، صرف رقم ہے اور گھر کا ضرورت سے زیادہ سامان ہے، ضرورت سے زیادہ سامان جو انسان کے روزمرہ کے استعمال میں نہیں آتا، اور مطلب یعنی کہ انسان کو اضافی سامان کہا جاتا ہے، یعنی بالکل ہی اضافی سامان گھر میں رکھا ہوا ہے، سالہ سال سے رکھا ہوا ہے، کوئی استعمال نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تو وہ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ایسا سامان بھی اس میں فطر ادا کرنے والی مقدار کے اندر، یعنی آسان سے آپ یوں سمجھیں آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، ایک فردی طور پر بول رہا ہوں 1,70,000 روپے، اگر آپ کے کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے اور کچھ بیچنے کا سامان ہے اور گھر کا زائد سامان ہے، ان تمام کی مالیت نکالتے تو 1,31,000 روپے بن جاتا ہے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو یہ ایک آسان سے انداز میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، یعنی اصل اعتبار ہے 52.5 تولہ چاندی کی، اگر تو صرف سیدھی بس سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو صرف سونے کا اعتبار ہوگا، صرف چاندی ہے تو صرف چاندی کا اعتبار ہوگا، اگر کچھ تھوڑا ہے یا رقم ہے، عام طور پر ہوتی ہے رقم، تو اگر سونا کچھ ملا کر، کچھ چاندی، کچھ رقم اور کچھ بیچنے کا سامان اور کچھ
گھر کا زائد سامان، ان تمام کی رقم ملا کر، اور یہ جو روزانہ کے ہر مہینے کے جو خرچے ہوتے ہیں ضرورت زندگی کے، جیسے کھانے پینے، راشن، کرائے، تو پھر مطلب دینے کے قرضے، تو فیسیاں، تو مطلب بیگنوں کے خرچے، اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، جمع دار کو، چوکی دار کو، نیٹ کو، کیبل کو، مطلب یہ راشن کے، سبزیاں کے، جو مطلب کہ جو لازمی خرچے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان تمام کو نکالنے کے بعد بجلی گیس کے خرچے نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی رقم بچی ہے تو اس پر یہ فطرے کا احکام لاگو ہوں گے۔ تو یعنی آپ نے کچھ، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، کچھ مطلب کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ بجلی کا سامان ہے، یا کچھ مطلب زائد سامان ہے، یا اس میں کوئی بھی چیز میں کمی بیشی ہو، تو اس میں یہی چیز ہوگی، رقم کو دیکھا جائے گا اور اس مال کو دیکھا جائے گا۔ جیسے تو مطلب یعنی کہ تو یعنی اس کی رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی مقدار بنتی ہے، یعنی 1,70,000 یا 1,71,000 روپے، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور آپ کے چھوٹے بچے نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک ضروری صورتحال ہے جس کو میں نے کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر مزید یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ و مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے گا اور ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلاً عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو، یعنی نصاب ہوئی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی مقدار، ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 4، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر ان کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ نمبر 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی، ماں باپ، چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کو فطرہ واجب نہیں۔ نمبر 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، جبکہ دادا صاحب استطاعت ہوں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نمبر 7، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ مزید نمبر 9، کسی صحیح مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے رمضان کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی، کپڑے وغیرہ خرچہ جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، مثلاً بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی، کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ اس میں 2 صورتحال ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ آپ ان کو واضح طور پر ان سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کی طرف سے ادا کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اجازت ہے، پھر تو ادا کر دیں تو ہو جائے گا۔ یا انڈرسٹوڈ ہے، ہر سال پتہ ہے والد صاحب ادا کرتے ہیں، مطلب یعنی تو طے ہوتا ہے ہر سال کے والد صاحب دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اجازت کی صورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی آپ نے دے دیا تو ادا ہو جائے گا، لیکن نہ صراحتاً آپ نے اجازت لی، نہ اس طرح طے ہے پچھلے سالوں میں کہ آپ دے دیتے ہیں، آپ نے بغیر ان سے پوچھے فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 11، بیوی نے بغیر حکم شوہر یعنی شوہر کے حکم کے بغیر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ اس میں بھی یہ صورتحال ہے جو ادا نہیں ہوگا، اس میں یہ تو صراحتاً اجازت نہ طلب کی ہو یا بغیر بتائے، مطلب یعنی کوئی پچھلے سال بھی کوئی ایسا رواج دلالتاً انڈرسٹوڈ والا معاملہ نہیں تھا کہ ادا کرتا تھا، اور اس سال بھی دے دیا ہوگا یا دے دے گا۔
تو یہ جو ادا نہیں ہوگا ان تمام صورتحال میں یہ جزئیے کو پیش نظر رکھیے گا۔ بیوی نے بغیر شوہر کے حکم کے اگر شوہر کو فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں، یعنی صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صبح صادق سے مراد جو فجر کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے شروع ہوتا ہے تو اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو صبح کا فجر وقت شروع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 14، اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، یعنی اس کے ذمے سے بری ذمہ نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کی ادا کرنا ہوگا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف یعنی جن کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے وہی حضرات ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ نمبر 16، سادات اکرام یعنی سید جو ہیں آل رسول ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہے۔ بارش جلد اول صفحہ 331 پر ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکتے ہیں نہ ایک ہاشمی دوسرے کو۔ بنی ہاشم سے مراد کیا ہے؟ ان میں سید بھی ہیں اور مزید 4 حضرات بھی ہیں، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس وہ حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، یعنی ان حضرات کی اولادوں کو جو ہیں علوی کہلاتے ہیں، تو ان حضرات کو آپ زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے نہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ گیہوں یا آٹا یا ستو، اس کی مقدار کے اعتبار سے آدھا 100 یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، یا ان کی قیمت جو تقریباً جو احتیاطی فکر کے مطابق 240 روپے گیہوں کے اعتبار سے فطرہ ہے، یا کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 100 یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ میں انشاءاللہ نیچے صدقہ فطر کا چارٹ بھی شیئر کر دوں گا، جو جس اعتبار سے دینا چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ اس اعتبار سے ادا کریں، تو یہ مقدار بھی ظاہر ہے حضور کے زمانے سے رائج ہے کہ جو ظاہر جو امیر حضرات ہوتے صاحب استطاعت ہوتے تھے وہ بڑے فکر کے اعتبار سے فطرہ ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر، یہ خوشی کا اظہار کرنے کے طور پر، یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حیثیت سے دیا تو وہ بڑے فکر کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں، اور جو بیچارے جن کے لیے استطاعت نہیں ہے، جو مطلب نارمل طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ 240 گندم کے اعتبار سے ادا کر دیں۔ لیکن اگر کوئی امیر کوئی 240 کے اعتبار سے بھی ادا کرے گا تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن ایک مشورہ دینا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ایک بڑے فکر کے اعتبار سے ادا کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں بلائیاں عطا فرمائیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے 100 گیہوں یا 100 جو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو فطرے کے احکام سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک مسئلہ بعض لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جو بندہ جہاں ہو وہ وہاں رہ کر اپنی اولادوں کو فطرہ ادا کرے گا، نابالغ، جیسے اگر کوئی بیرون ملک میں ہے تو وہاں جو فطرے کا مقدار ہے اسی اعتبار سے وہ فطرہ ادا کریں گے،
اگر کوئی پاکستان میں ہے تو صبح شادی کے وقت تو وہ اسی اعتبار سے فطرہ ادا کریں گے۔ تو یہ ایک احتیاطی فگر جو ہے، یعنی فطرے کی ادائیگی صبح شادی کو ہو نہیں ہو، فطرے کی ادا کرنے کے وقت جو علماء اکرام نے بیان فرمائے وہ اس وقت کا اعتبار ہوگا جب آپ جہاں موجود ہیں، یعنی اگر آپ یو کے میں ہیں تو یو کے اعتبار سے ادا کریں گے، اور اگر پاکستان میں تو پاکستان میں ادا کریں گے۔ بھلے آپ کی اولادیں کہیں بھی ہوں، تو اگر کسی کی کیونکہ نابالغ کی طرف سے فطرہ ادا کرنا صاحب حیثیت ضروری ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنی اولاد کا فطرہ اسی اعتبار سے وہ ادا کریں گے جہاں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شرعیہ سیکھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔